پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اور مسکرانا اور رونا، یہ 2-4-6 منٹ میں جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کرنا، خاموش رہنا، مسکرانا اور رونا۔ کلام میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل واضح بات فرمایا کرتے تھے، اتنی کھلی ہوئی الفاظ اور اتنے ایسا سے ججے تلے الفاظ بولا کرتے تھے۔ ان ججے تلے الفاظ میں اگر کوئی ان الفاظ کی گنتی کرنا چاہتا تو وہ گنتی بھی کر لیتا، اگر کوئی شخص اس کو گنتی کرنا چاہتا تو گنتی بھی کر لیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی بات کو فرمانے کے لیے کیا فرماتے، 3 دفعہ بھی دہراتے۔ کوئی اہمیت والی چیز ہوتی تو ان کو 3 دفعہ بھی دہراتے تھے۔ بعض اوقات بندہ کسی کو بات کر رہا ہوتا ہے تو اگلا بندہ کہتا ہے تم میرے نال گل کر رہے ہو، وہ آپ ہی لگا ہوتا ہے اور وہ اتنا تیز اور جلدی بول رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ کہتا ہے کہ آپ نے کیا کہا۔ سنت یہ ہے، اس کو بندہ سلجھے ہوئے الفاظ میں، سنت یہ ہے کہ جب بھی بات کریں تو ججی تلے الفاظ میں، جس کو کہتے ہیں صحت مند الفاظ، صحت مند الفاظ بولنا یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یعدہ العاد، کوئی گنتی کرنے والا گنتی بھی کرنا چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی بھی کر دیتا۔ سکوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا، کان طویل السکوت، لمبی لمبی خاموشی میں بھی چلے جاتے، لمبی لمبی خاموشی میں بھی چلے جاتے۔ لا یتکلم بشیء فی غیر حاجت، ایویں کی باتیں نہیں کرتے تھے، کوئی ضرورت ہوتی تو اس میں بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لیکن جب بات فرماتے تھے لفظ ایسا فرماتے تھے یتکلم بجوامع الکلم، کہ سمندر کو کوزے میں بند فرما دیتے، ایک لفظ بولتے کہ پوری کی پوری تعبیر ہی اس میں آ جاتی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک بولنے کے اعتبار سے تھا۔ اور بولنے کے اعتبار سے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے بات نہ کرنا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے ہنس کے مسکرانا نہیں، اور چپ رہنا، اور چپ رہنے میں ایسا منہ بنانا کہ اگلا بندہ جو ہے وہ ویسے ہی بھی ڈال دے۔ عموماً طور پر ہمارا دیندار طبقہ جو ہے وہ اس سنت پہ اس لیے اس طرح عمل کرتا ہے کہ وہ ایسا مطلب باروک بنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا کانپ کے سلام لے کر ایک طرف ہو جاتا ہے، میں نے بات کی تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی مستقل سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہر وقت کھلکھلاتا اور خوش رہتا ہو، یہ بھی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلکھلاتے اور خوش بھی رہتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا، اور مسکرانا کہتے تھا کانا جلو ضحکہ التبسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر جو معمول تھا وہ مسکرانے کا تھا۔ مسکرانے کا مطلب یہ ہے، تبسم اس ہنسنے کو کہتے ہیں کہ جس میں آواز نہ ہو اور بندہ مسکرا دے، آواز نہ ہو اور بندہ مسکرا دے۔ زیادہ تر معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ اور نہایت ضحکہ ان تبدو نواجذہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کبھی خوشی کے موقع پہ، اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں اس کو جو ہے نا بڑے غور سے سننے والی، کیونکہ معمول کی چیز ہے، اس پر جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ فتوے بڑے لگا دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے، میں اس کی تشریح کرنے لگا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نواجز کن دانتوں کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی مسکرائے، کھلکھلا کے ہنسے ہیں کہ آپ کے نواجز جو دانت ہیں وہ بھی نظر آئیں۔ نواجز دانت ہیں کون سے؟ یہ سامنے والے جو دانت ہیں اس کو ثنایا اولیہ کہتے ہیں، 2 آگے والے۔ یہ 7 والے جو دانت ہیں اس کو رباعیات کہتے ہیں، 4۔ اور یہ جو نکیلے دانت ہیں ان کا نام ہے انیاب، انیاب ان کو کہتے ہیں۔ جو ساتھ میں 3 داڑیں ہیں ان کو جو ہے وہ طواحن کہتے ہیں، جو پیسنے والی ہیں۔ سب سے آخری جو داڑ ہے اس کو نواجز کہتے ہیں۔ مطلب کھلکھلانے میں اتنا بھی چہرہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہے کہ مکمل دانت بھی نظر آئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی تھوڑا سا مسکرا رہا ہو، خاص طور پر دیندار طبقہ، تو دوسرے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ہنسنے سے، خوش رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ بھائی اس حدیث کو سمجھنا یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے ان کثرت الضحک یمیت القلب یا تمیت القلب، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اب غور کی بات ہے،
ان کثرت الضحک ہے زیادہ ہنسنا، زیادہ ہنسنا، زیادہ کا لفظ ہے. اچھا اس میں کیسے ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دن ہے 12 گھنٹے کا. اب زیادہ ہنسنے کی بھی تو تشریح کریں گے نا، زیادہ ہنسنے کی بھی تو تشریح کریں گے کہ دن ہے 12 گھنٹے کا تو یہ 13 گھنٹے ہنستا ہے، تو زیادہ تو تبھی ہوگا نا. اگر 6 گھنٹے خاموش ہے اور 6 گھنٹے ہنستا ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ تو برابر ہوا. اور اس کی کثرت مطلب یہ کہ یہ تو ویسے بھی معیوب ہے نا، دنیا کے اعتبار سے بھی تو معیوب ہے کہ بندہ ہر وقت ہی منہ کھولے رہے اور کہہ کے لگاتا رہے اور ہنستا رہے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی معیوب ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے بعض اوقات دینداری کو سنجیدگی، دینداری کو غم اور دینداری کو ایسا ایک بند کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ وہ خود ہنستا ہے، ہنسنے والوں کو بھی برا سمجھتا ہے اور اس کو سنت سمجھ رہا ہوتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک صاحب جو ہے وہ گئے ہمارے ساتھ سفر میں کوئی 2-3 مہینے پہلے، تو وہ ہم تو سفر میں جو ہے نا کھلے ماحول میں ہنستے کھیلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں تو شکر ہے میرا دماغ جو ہے نا فریش ہو. کہتے ہیں میں تو بزرگوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ رہ رہے کہ نا چپ چپ ہو کے میرا دماغ اور یہ سارا کچھ پھٹنا شروع ہو گیا. اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، اتنی خاموشی. مطلب یہ کہ کسی کے اوپر بات کرنا مطلوب نہیں ہے. ہم نے سنت کو دیکھنا، ہم نے سنت کو دیکھنا ہے کہ سنت میں ہنسنا ہے اور غم بھی ہے. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی ہو اور منہ بنایا ہوا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ چہرہ جب گھر میں داخل ہوتے تو کھلکھلا کے ہی ہوتے تھے. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت. پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت.